بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے اشہر حرام میں، حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں، جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، وکفر بہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ أَكْبَرُ مِنْهُ عِنْدَ اللَّهِ، یعنی یہ بھی گناہ ہے، اور اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، مکے کے رہنے والوں کو مکے سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اکبر گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ ما زال من فقہ، یہ ما زال جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور جب یہ زال بنا زائل ہونا لام داخل ہو گیا تو نفی اس بات ہو گیا۔ ولا یزالون یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے مسلمانوں یہ کافر، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان کو طاقت ملے، اگر ان سے ہو سکے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، بس جو تم میں سے مرتد ہوگا، من یرتد منکم، تم میں سے پھرے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر گیا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے ہم اس کے لفظ تو تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، مشرکوں سے وہ لڑنے لگے، یہاں تک کہ جب انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کیا، جمادی الاخری کا آخری دن تھا۔ اب پتہ نہیں چلا کہ رجب ہے یا جمادی الاخری کا آخری دن ہے، رجب تو حرمت کے مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے ہے، تو لہذا کفار نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ تم نے حرمت والے مہینے کو اپنے پر حلال کر لیا۔ اب اللہ نے ان کفار کا جواب یہاں ارشاد فرمایا کہ حرمت کے جو 4 مہینے، 3 متصل ہیں اور ایک جدا ہے، رجب جدا ہے، اور اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ملے ہوئے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے اللہ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اب کفار مکہ ان حرمت کے مہینوں کا خیال کرتے تھے اور اس میں ان کا احترام بھی کرتے تھے، تو اللہ نے جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو آر دلائی تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان قتال کا پوچھتے ہیں کہ ان کفار نے تانے دیے ہیں، تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم کیا ہے۔
قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیں اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، یعنی کبیر ہے، وزر کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے بڑا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ جواب ارشاد کافروں کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے دین سے لوگوں کو روکنا، وکفر بھی کا مرض اللہ، اور اللہ کا کفر کرنا۔ اسی طرح والمسجد الحرام، یہاں بھی صد محذوف ہے، اور مسجد حرام سے روکنا یعنی مکے سے روکنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا مکے والوں کو۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اخراج اہلی، مکے کے رہنے والوں کو منہ، وہاں سے نکالنا، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نماز پڑھنے نہیں دی، کعبہ شریف میں نماز پڑھنے نہیں دی۔ تو یہ سب چیزیں اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں گناہ کے اعتبار سے بڑی ہیں۔ اشہر حرام میں لڑنے سے بڑا گناہ یہ چیزیں ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور اے کافر تم تانے دیتے ہو مسلمانوں کو کہ تم نے اشہر حرام میں لڑائی کر لی، تم تو شرک کا ارتکاب کرتے ہو، کفر کا ارتکاب کرتے ہو، اس سے بڑا گناہ کا کیا ہوگا؟ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ یعنی شرک تمہارا یہ کفر تو قتل سے بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا جرم ہے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ سمجھاتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہ اشہر حرام اور غیر اشہر حرام کی بحث تم سے چھیڑتے ہیں، یہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے دین سے دوبارہ پھیر دیں، واپس کفر میں لے جائیں معاذ اللہ، اِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر یہ طاقت رکھیں۔ تو اب اللہ فرماتا ہے یہ سن لو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں اپنے دین کو چھوڑے گا، فَيَمُتْ، وہ مر گیا، وہ کافر، اس حال میں کہ کافر ہے۔ اب یہ جو قید لگائی ہے کہ وہ مر گیا اور وہ کافر ہے، مرنے کے وقت کی قید سے لگائی کہ اگر مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے تو اس کے اعمال تباہ نہیں ہوں گے، یعنی مطلب وہ آخرت کے اندر جنت کا مستحق بن جائے گا۔ لیکن جو اس طرح مرے گا کہ کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ معاذ اللہ، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے اعمال، اچھے اعمال تباہ ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، کوئی دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی صلہ ان کو نہیں ملے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں تباہ ہوئے، کوئی اس کا شمار نہیں۔ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی شمار نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ تو لہذا جو اس حالت میں مر گیا اس کے اعمال دنیا و آخرت میں تباہ ہوئے، دنیاوی اعمال جو اس نے کیے، حج وغیرہ کیے، ان کے فرض باطل ہو گئے، مطلب اس کا کوئی فائدہ ان کو دنیا بھی نہیں ہوا، بہت ساری چیزوں کو دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا اگر کوئی دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ جہنم والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، indeed those who have believed and those who have immigrated، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، and fought in the cause of Allah، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، those who expect the mercy of Allah، واللہ غفور رحیم، and Allah is the forgiving and merciful، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کی، ہجرت کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جنہوں نے ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت کو امید رکھ کے جہاد کیا، وہ غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے تو اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے وطنوں کو، فارقوا اوطانہم، اپنے وطن چھوڑ دیے، امام سیوطی لکھتے اس کی تفسیر میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وتبلیغ اعلاء دینہ، اس کو دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کا دین بلند کرنے کے لیے، اولئک یرجون، رجا یرجو، رجاء اس کا معنی تو امید رکھنا، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے، یعنی اللہ کے ثواب کی امید رکھتے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیے، ریاکاری دکھاوا نہیں تھا، واللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو لہذا مسلمان جو نیک کام کرے گا اس کا شمار ہے، اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے یا کافر ہے، اس کو اس کا ثواب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو بہت سارے اعمال اس نے جو کیے وہ باطل ہو گئے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔